میں مفتی صاحب قبلہ لفظ مباہلہ آپ نے فرمایا نا کہ دیگر مواقع بھی، اور پھر آپ نے جو کیا خوبصورت بات فرمائی سیدہ کہ دروازے پر آپ کا علی الصبح اور پھر سلام علیکہ یا اہل بیتی، بہت خوبصورت. تو اب ایک موقع مباہلے کا بھی، لیکن ہم اس موقع پہ نہیں، لیکن لفظ مباہلہ میں سمجھتا ہوں پہلے ویورز ہمارا انڈرسٹینڈ کریں مباہلہ ہے کیا، اس کی کیا تفصیلات ہیں، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. قبلہ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی عمل ہو یا غیر عمل ہو، ناپسندیدہ چیز ان کے قریب نہیں آتی، چاہے وہ عمل کے اعتبار سے ہو یا غیر عمل کے اعتبار سے ہو. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر بڑے پیارے اشعار فرمائے. فرماتے ہیں کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ. سبحان، کہ اے اہل بیت رسول اللہ کے گھر والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری محبت قرآن میں فرض فرمائی ہے. من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اور آپ کے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو نماز میں آپ پر درود نہ پڑھے اس کی نماز مکمل. اللہ اکبر. اچھا، جہاں مباہلے کی مباہلہ کہتے ہیں، عام طور پر ہم مباہلہ کہتے ہیں، لیکن ہوتا ہے مباہلہ، مناظرہ اور مباہلہ. اچھا، ایک ہوتا ہے مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ فریقین دلائل سے بات کریں، اور جب دلائل سے وہ نہ مانے، حق بات کو نہ مانے، تو اس کا اگلا درجہ مباہلہ ہوتا ہے. صحیح. اچھا، مناظرہ بعض اوقات غیر یقینی باتوں پر بھی ہوتا ہے، لیکن مباہلہ غیر یقینی باتوں پر نہیں ہوتا، یقینی باتوں پر ہوتا ہے. یہ ڈیفرنس ہے یقینی باتوں پر. اسی لیے کیونکہ مباہلہ کہتے اسے ہیں کہ جہاں مناظرہ نہ ہو، جہاں دلائل کی بات اب نہ ہو، بلکہ فریقین جمع ہو جائیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اور پھر وہاں پر جو ہے وہ ایک بددعا کی صورت ہو، یعنی اس کے خلاف دعائے ضرر کی جائے، بددعا کی جائے، یعنی دونوں طرف فریقین اپنے جو حق پر ہوگا وہ ظاہر ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے نا، اسے مباہلہ کہتے ہیں. تو مباہلہ مناظرہ، یعنی ہمارے یہاں تو پہلے مباہلہ ہوتا ہے بعد میں مناظرہ ہوتا ہے. صحیح بات ہے. لیکن مناظرہ پہلے ہوتا ہے، اور اگلا درجہ، اگلا اسٹیپ جو ہے وہ مباہلے کا ہے. صحیح. اچھا، پھر اس کے ساتھ جو آیت مباہلہ ہے نا، اس میں آپ دیکھیں کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. یہاں پر وہی بات آ گئی، پھر مباہلہ کرو کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹے پر، یہ بددعا ہے. صحیح. تو یہاں پر ہوا یہ کہ نجران کے عیسائی جب آئے اور انہوں نے آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو اب دیکھیں مناظرہ ہوا نا ایک طریقے سے. انہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ. فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بن باپ کے پیدا ہوئے. اور آپ کیا مانتے ہیں؟ تو کہا کہ میں اللہ کا رسول مانتا ہوں ان کو. آقا علیہ السلام نے فرمایا، تو کہا کہ وہ تو بن باپ کے پیدا ہوئے. تو کہا کہ جب تم عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ کا بیٹا مانتے ہو، تو آدم علیہ السلام تو بن ماں باپ کے پیدا ہوئے. اب بتائیے، اس پر وہ بجائے سمجھنے کے، حق سامنے آنے کے، تو بجائے یہ سمجھ جاتے، لیکن انہوں نے بحث کی اور لڑائی جھگڑے کا ایک اہتمام کیا. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یا رسول اے محبوب، اب ان کو کہیں کہ جمع ہو جائے. تو صاحب میں یہیں سے انشاءاللہ ایک وقفہ چھوٹا مجھے لینا ہے، اور مختصر سے بریک کے بعد انشاءاللہ یہ واقعہ سنتے ہیں کہ جب نجرانیوں کے سرداروں نے کہا کہ جمع ہو جائیں. یہیں سے انشاءاللہ اس کو جوڑتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے شہادت حق پروگرام میں. سیدنا امام علیہ مقام اور آپ کے رفقا کو خراج پیش کرنے کی غرض سے اور اہل بیت اطہار کا ذکر خیر کرنے کی غرض سے یہ نشست سجائی گئی. پہلا روز اور آخری مرحلہ، آخری سیگمنٹ ہے. مفتی محمد سہیل اعظم جری صاحب مباہلہ کی تعریف بیان فرما رہے تھے، اور وہ نجرانیوں کا واقعہ. جی مفتی صاحب، انہوں نے کہا جمع ہو جاؤ، تو اس میں خاص طور پر یہ کہا کہ ان سے کہو کہ ہم بھی لاتے تم بھی لاؤ. کن کو لاؤ؟ اپنی اولاد کو، اور ابنانا و ابنا نساءنا و نساءکم، اپنی عورتوں کو لے آؤ، خواتین کو لے آؤ، اور خود بھی آ جاؤ. صحیح. اب جب وہ عیسائی جمع ہو کر آئے تو انہوں نے عبد المسیح عاقب تھا، ان کا بڑا پادری تھا، اس سے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، تو اس نے منع کیا کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا. صحیح. تو بہرحال یہ کہ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ جو یہ شرائط پیش کرتے قبول کر لو، اور ایک صلح کی صورت پیدا کرو، مباہلہ نہ کرنا. صحیح. اچھا، جب پیغام بھیجایا گیا تو حضور نبی کریم علیہ السلام وہاں جمع تشریف لا چکے تھے.
وہاں کون تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، سیدنا مولا علی المرتضیٰ، سیدہ خاتون جنت، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تمام کے تمام جمع تھے۔ اب جب وہ عبد المسیح عاقب جس کا نام تھا وہ ان کے ہمراہ آیا تو اس نے ایک تاریخی جملہ کہا، انی لارا وجوہا لو سأل اللہ ان یزیلا، اللہ اکبر، کہ کہا کہ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میں تم سے کہتا ہوں کہ تم چاہتے ہو اپنی خیر و عافیت تو ان سے صلح کر لو۔ مطلب ان کی چہروں کی وجاہت اور ظاہر نور کو دیکھ انہوں نے فدیہ قبول کر لیا اور معاملات ہو گئے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ جو ہے وہ مباہلہ کرتے تو فرمایا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا، ان کی صورتیں مسخ ہو جاتی، اور 1 سال کے اندر عیسائیوں میں سے کوئی روئے زمین پر باقی نہ رہتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ وہ اجسام بنو ہاشم، یہ وہ 5 مقدس تن تھے جنہیں 5 تن کہا تو جاتا مجھے ہے۔ کہنے دیجئے کہ ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، سبحان اللہ۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ اچھا یہاں پر بڑی عجیب بات ہے، قدر والے جانتے ہیں، قدر والے بے قدرے نہیں جانتے۔ نہیں، صحیح بات۔ قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، قدر و شان اہل بیت، اور مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت۔ اللہ اکبر، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت۔